السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ جنت کا بیان میں ہم پڑھ رہے تھے کہ جنت میں انسان کیسی زندگی بسر کریں گے، اہل جنت کے ذاتی اوصاف کیسے ہوں گے، ان کی عائلی زندگی کیسی ہوگی، ان کا کھانا پینا اور رہن سہن کیسا ہوگا۔ تو وہ معلومات جو ہمیں قرآن اور حدیث سے معلوم ہوتی ہیں ان کی روشنی میں ہم پڑھتے ہیں۔ اس کے بارے میں جو پہلی یہ بات کہ ذاتی اوصاف جنتیوں کے کیا ہوں گے، یہ ہم پچھلے لیکچر میں بھی کر چکے ہیں، لیکن آج پھر اس کا اعادہ کرتے ہیں۔ اہل جنت کے چہرے روشن ہوں گے، آنکھیں قدرتی طور پر سرمگی ہوں گی، سر کے بالوں کے علاوہ سارے جسم پر کہیں بال نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ داڑھی اور مونچھ کے بال بھی نہیں ہوں گے۔ عمریں 30 اور 33 سال کے درمیان ہوں گی، قد کم و بیش 90 فٹ کے برابر ہوگا۔ اہل جنت ہر قسم کی غلاظت سے پاک اور صاف ہوں گے، حتیٰ کہ تھوک اور ناک تک نہیں ہوگا۔ پسینہ آئے گا لیکن اس سے مشک کی خوشبو آئے گی۔ اہل جنت ہمیشہ صحت مند رہیں گے، نہ بیماری ہوگی، نہ بڑھاپا، نہ موت۔ جنتی خواتین کی صفات کا قرآن مجید میں بار بار ذکر کیا گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جنتی عورتیں انتہائی باحیا اور شرمیلی ہوں گی، نگاہیں نیچی رکھنے والی ہوں گی، حسن و جمال میں لؤلؤ اور مرجان جیسے موتیوں سے بڑھ کر حسین و جمیل ہوں گی۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جنت کی عورت اگر لمحہ بھر کے لیے دنیا میں جھانک لے تو اس کا چہرہ مغرب اور مشرق کے درمیان ہر چیز کو روشن کر دے گا، اور مشرق اور مغرب کے درمیان ساری فضا کو خوشبو سے معطر کر دے گا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اب یہ کہ جنتیوں کی عائلی زندگی کیسی ہوگی اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ جنت میں کوئی شخص بن بہاہا یعنی کنوارا نہیں ہوگا، ہر آدمی کی 2 بیویاں ہوں گی۔ یہ دونوں بیویاں بنت آدم سے ہوں گی، ابن کثیر کی روایت ہے۔ کیونکہ ابھی ہم نے پڑھا نا کہ یہاں پیچھے جیسے ہم جانتے ہیں کہ حوریں ہوں گی جنتیوں کے لیے، لیکن یہاں پر جن بیویوں کا ذکر کیا جا رہا ہے یہ دراصل ابن آدم یعنی بنت آدم ہوں گی۔ ان عورتوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل ہونے سے پہلے دوبارہ پیدا فرمائیں گے اور اسی حسن و جمال سے نوازیں گے جو جنت میں پیدا ہونے والی عورتوں یعنی حوروں کا ہوگا۔ ان عورتوں کو نئی پیدائش کے بعد کسی انسان یا جن نے چھوا تک نہیں ہوگا۔ یہ عورتیں اپنے شوہروں کی ہم عمر ہوں گی، باحیا، شرمیلی، پردہ دار، نرم و نازک اور اپنے شوہروں سے ٹوٹ کر پیار کرنے والیاں ہوں گی۔ جنتی لوگ اپنے اپنے محلات کے اندر اپنی بیویوں کے ہمراہ گھنے اور ٹھنڈے سایوں میں بہتی نہروں کے کنارے سونے، چاندی اور موتیوں سے آراستہ مسند جمائے خوش گپیاں کریں گے۔ کھانے پینے کے لیے خواتین کو زحمت نہیں کرنی پڑے گی، بلکہ جو کچھ وہ چاہیں گے موتیوں کی طرح خوبصورت اور چاق و چوبند خدام ان کے لیے فوراً حاضر کر دیں گے۔ ایک ہی خاندان کے قریبی اعزاء یعنی خاندان والے یعنی رشتہ دار، مثلاً والدین، دادا دادی، نانا نانی، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی وغیرہ، اگر درجات کے اعتبار سے ایک دوسرے سے فاصلے پر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کم درجہ والوں کو درجہ بڑھا کر سب کو آپس میں ملا دیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد پڑھتے ہیں کہ ان کا خورد و نوش کیا ہوگا۔ جنت میں داخل ہونے کے بعد اہل جنت کی سب سے پہلی ضیافت مچھلی کے جگر یعنی کلیجی سے کی جائے گی، دوسری میزبانی بیل کے گوشت سے کی جائے گی۔ مشروبات میں سب سے پہلے سلسبیل نامی چشمے کا پانی پلایا جائے گا جس میں زنجبیل کی آمیزش ہوگی۔ ہر طرح کے لذیذ پھل جن میں سے انگور، انار، کھجور اور کیلے کا بطور خاص قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے ان کو عطا کیے جائیں گے۔ نیز ہر طرح کے خوش ذائقہ خوشبودار مشروبات جن میں سے دودھ، شہد، آب کوثر اور زنجبیل یا کافور کی آمیزش والا پانی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اہل جنت کی تواضع کے لیے سونے، چاندی اور شیشے کے برتنوں میں پیش کیا جائے گا۔ معقولات اور مشروبات یعنی کھانے پینے کی چیزوں اور پینے کی چیزوں کا ذائقہ کبھی خراب نہیں ہوگا، بلکہ ہر لمحہ تازہ بے تازہ اور نو بے نو ہوں گے، یعنی نئے سے نئے لگیں گے آپ کو۔ کھانے پینے سے کسی قسم کا بوجھل پن، کسل مندی، سر درد یا نشہ کی کیفیت طاری نہیں ہوگی۔ آپ یہ دیکھیں دنیا میں ایسے ہوتا ہے نا کہ آپ ذرا زیادہ کھا لیں، خواہ وہ آپ کا پسندیدہ کھانا ہی کیوں نہ ہو، تو بوجھل پن محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسا جنت میں نہیں ہوگا، خواہ انسان کتنا ہی کھائے۔ جنتی کسی درخت سے خود پھل توڑ کر کھانے چاہیں گے تو پھل خود بخود ان کی پہنچ میں آ جائے گا۔ کسی پرندے کا گوشت کھانا چاہیں گے تو آنن فانن تیار ہو کر حاضر کر دیا جائے گا۔ جنت کی یہ ساری نعمتیں ابدی ہوں گی، ان میں کبھی کمی واقعہ نہیں ہوگی، نہ ہی کبھی ختم ہوں گی۔
نہ ہی ان کا تعلق کسی خاص موسم سے ہوگا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان نعمتوں کے حصول کے لیے کسی جنتی کو کسی سے اجازت حاصل نہیں کرنی پڑے گی۔ جو جنتی جب چاہے گا، جتنا چاہے گا، اپنی آزاد مرضی سے خود حاصل کر سکے گا۔ یہی مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد مبارک کا، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، یعنی جنت کی نعمتوں کا سلسلہ نہ تو منقطع ہونے والا ہے، نہ ان سے کسی کو روکا جائے گا۔ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 33 ہے۔ اس کے بعد یہ کہ ان کی بود و باش کیسی ہوگی، یعنی وہ کیسے رہیں گے۔ جنت میں ہر جوڑے کی ایک الگ وسیع و عریض مملکت ہوگی، جس کے محلات کی تعمیر سونے چاندی کی اینٹوں اور اعلیٰ قسم کی مسک سے کی گئی ہوگی۔ محل کے سنگریزے موتی اور یاقوت کے ہوں گے، اور اس کی مٹی زعفران کی ہوگی۔ ترمذی کی روایت ہے۔ ہر جنتی کو اپنے اپنے درجہ کے مطابق دو دو وسیع و عریض باغ عنایت کیے جائیں گے۔ مقربین یعنی اللہ کے خاص بندوں کے دونوں باغ سونے کے ہوں گے، جن میں ہر چیز سونے کی ہوگی، یعنی تمام سامان آرائش سونے کا ہوگا، درخت سونے کے ہوں گے، مسندیں سونے کی ہوں گی، برتن سونے کے ہوں گے، حتیٰ کہ کنگھیاں تک سونے کی ہوں گی۔ اصحاب الیمین یعنی عام لوگوں، نیک لوگوں کو بھی دو دو وسیع و عریض باغ عطا ہوں گے، لیکن ان کے باغ چاندی کے ہوں گے، یعنی ان میں ہر چیز چاندی کی ہوگی۔ ان باغات میں اعلیٰ و ارفع بالا خانے ہوں گے، جن میں سبز ریشم کی قالینوں پر نفیس اور نادر تکیے آراستہ ہوں گے۔ ہر محل اس قدر وسیع و عریض ہوگا کہ اس میں نصب ایک خیمہ کی چوڑائی 60 میل ہوگی۔ جنت کی نہروں میں سے ہر نہر سے ایک چھوٹی نہر کی شاخ ہر محل کو سیراب کرے گی۔ محلات کے اندر جا بجا سونے کی انگیٹھیاں ہوں گی، جن سے عود کی مسحور کن خوشبو نکل کر سارے محل کی فضا کو معطر کر رہی ہوگی۔ انہی محلات، خیموں، نہروں، گھنے سایوں میں جنتی لوگ عیش و عشرت کی زندگی بسر کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی یہ سب کچھ عطا فرما دیں، آمین یا رب العالمین۔ اگلی جو بات ان کے بارے میں پڑھتے ہیں وہ ہے جنتیوں کا لباس کیسا ہوگا۔ اہل جنت کو پہننے کے لیے اس ریشم سے کہیں زیادہ قیمتی ریشم عنایت کیا جائے گا جن کے استعمال سے دنیا میں انہیں منع کیا گیا تھا۔ یعنی جیسے ہم جانتے ہیں کہ مرد کے لیے دنیا میں ریشم حرام ہے، لیکن دنیا کے ریشم سے کہیں بہترین ریشم وہاں پر قیمتی اور بہترین وہاں پر عطا کیا جائے گا۔ ریشم کے علاوہ بے شمار دیگر اقسام کے قیمتی زرق برق لباس، جن میں سندس، استبرق اور اطلس کا خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے، وہ بھی عنایت کیے جائیں گے۔ جنتی خواتین کے علاوہ مرد بھی سونے اور چاندی کے زیورات پہنیں گے۔ یاد رہے کہ جنت میں استعمال ہونے والا سونا دنیا کے سونوں سے کہیں زیادہ افضل ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اگر ایک جنتی مرد اپنے کنگنوں سمیت دنیا میں جھانک لے تو اس کنگن کی چمک اور سورج کی روشنی کو اسی طرح ختم کر دے جس طرح سورج کی روشنی تاروں کی روشنی کو ختم کر دیتی ہے۔ ترمذی کی روایت ہے۔ سونے اور چاندی کے علاوہ دیگر مختلف اقسام کے موتیوں مثلا لؤلؤ اور مرجان وغیرہ کے کنگن بھی اہل جنت کو پہنائے جائیں گے۔ جنتی خواتین کو ایسے خوبصورت اور شفاف لباس عطا کیے جائیں گے کہ بیک وقت 70 جوڑے پہننے کے باوجود ان کی پنڈلی کا گودا تک نظر آئے گا۔ سبحان اللہ۔ بخاری کی روایت ہے۔ خواتین کا عام لباس بھی اس قدر نادر اور نایاب ہوگا کہ سر کا دوپٹہ دنیا و ما فیہا کی ساری دولت سے زیادہ قیمتی ہوگا۔ اہل جنت کا لباس کبھی پرانا نہیں ہوگا، لیکن وہ حسب خواہش جب چاہیں گے اپنا لباس تبدیل کر لیں گے۔ ھذا ما توعدون لکل اواب حفیظ، یہ ہے شان اس جنت کی جس کا تم لوگوں سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ یہ جنت کس کے لیے ہے؟ یہ جنت ہر اس شخص کے لیے ہے جو اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا اور اس کے احکام کی پابندی کرنے والا ہے۔ سورہ کاف کی آیت نمبر 32 کا ترجمہ ہے۔ اس کے بعد وہاں کی جو ایک بڑی نعمت ہے وہ کیا ہے کہ رضائے الہی حاصل ہوگی۔ جنت کی تمام مذکورہ نعمتوں کے علاوہ جنت میں اہل جنت کے لیے سب سے بڑی نعمت اپنے خالق یعنی پیدا کرنے والے مالک یعنی جو ہمارا مالک ہے اور رازق کی رضا اور خوشنودی ہوگی، جس کا ذکر قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر کیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ۔ متقی لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے
ان باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور اللہ کی رضا سے وہ سرفراز ہوں گے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 15 ہے۔ سورہ توبہ میں ارشاد مبارک ہے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر۔ مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ انہیں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان سدا بہار باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ قیام گاہیں ہوں گی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا انہیں حاصل ہوگی۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 72 ہے۔ سورہ توبہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی یہ وضاحت فرما دی ہے کہ جنت کی تمام نعمتوں میں سے اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ مذکورہ آیات کی تفسیر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو مخاطب کر کے ارشاد فرمائیں گے کہ آپ خوش ہو؟ جنتی عرض کریں گے اے ہمارے پروردگار، ہم کیوں نہ خوش ہوں، تو نے ہمیں ایسی ایسی نعمتیں عطا فرما دی ہیں جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کیا میں تمہیں وہ نعمت عطا نہ کروں جو ان سب نعمتوں سے افضل ہے؟ جنتی کہیں گے یا رب وہ کون سی نعمت ہے جو ان سے بھی افضل ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے میں تمہیں اپنی رضامندی سے سرفراز کرتا ہوں، آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ان لوگوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا جنہیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے غصہ سے پناہ ملے گی، اور ان لوگوں کی بد نصیبی کا کیا ٹھکانہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا سے محروم ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ٹھہریں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو دنیا اور آخرت میں اپنے خاص فضل و کرم سے اپنی رضا اور خوشنودی سے سرفراز فرمائے اور اپنی ناراضی سے پناہ میں رکھے، آمین۔ پھر اس کے بعد دیدار الہی جو وہاں پر عطا کیا جائے گا، تو بعض دوسرے مسائل کی طرح دیدار الہی کے مسئلہ میں بھی مسلمانوں کے مختلف فرقے اور گروہ افراط و تفریط کا شکار ہوئے ہیں۔ ایک فرقہ مراقبہ اور مکاشفہ کے ذریعے دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ کے دیدار کا دعویٰ کرتا ہے، جبکہ دوسرے فرقے نے قرآن مجید کی آیت لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار کہ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، اس کی روشنی میں آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے دیدار کا انکار کیا ہے۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ کتاب و سنت سے ثابت شدہ عقیدہ یہ ہے کہ اس دنیا میں کسی بھی انسان کے لیے خواہ وہ نبی ہی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا ممکن نہیں۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑی وضاحت سے بیان فرمایا گیا ہے کہ جب وہ فرعون سے نجات پانے کے بعد بنی اسرائیل کو لے کر جزیرہ نمائے سینا میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر طلب فرمایا اور انہیں 40 دن قیام کے بعد الواح یعنی تختیاں عطا فرمائیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے دیدار کا شوق پیدا ہوا۔ عرض کیا ربی آرینی انظر الیکا، اے میرے رب مجھے یارائے نظر دے تاکہ تجھے دیکھ سکوں، یعنی مجھے اس قابل کر دے کہ میں تجھے دیکھوں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گا، ہاں ذرا سامنے پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہ جائے تو پھر تو مجھے دیکھ سکے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر گر پڑے اور بارگاہ رب العزت میں یوں ملتجی ہوئے پاک ہے تیری ذات، میں تیرے حضور اپنی خواہش سے توبہ کرتا ہوں اور سب سے پہلے ایمان یعنی غیب پر ایمان لانے والا ہوں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 143 کو دیکھا جا سکتا ہے اس کے لیے۔ تو اس واقعے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہی نہیں۔ دیکھیں جو آنکھیں ہمیں اس دنیا کی بینائی کے لیے دی گئی ہیں نا، یہ اللہ کے دیدار کی تاب نہیں لا سکتی، ان میں وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ اللہ کا دیدار کر سکیں، ٹھیک ہے؟ یعنی جب اللہ نے اپنی تجلی اس پہاڑ پر ڈالی ہے تو موسیٰ علیہ السلام تو صرف پہاڑ کی طرف دیکھ رہے تھے، وہ اس کو بھی برداشت نہیں کر سکے، ٹھیک ہے؟ تو واقعہ معراج کے حوالے سے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا یہ فرمان بھی اسی عقیدے کی تصدیق کرتا ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا وہ جھوٹا ہے، بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ تو اس دنیا میں جب انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکے تو کسی امتی کے لیے اللہ تعالیٰ کے دیدار کا دعویٰ کرنا سوائے افطرا یعنی جھوٹ باندھنے اور جھوٹ کے اور کیا ہو سکتا ہے۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار قرآن مجید اور احادیث صحیحہ دونوں سے ہی ثابت ہے، کیونکہ ابھی ہم نے پڑھا کہ انسانوں کو یعنی جنتیوں کو جب جنت میں داخل کیا جائے گا تو ان کی تمام طرح کی صلاحیتیں بڑھا دی جائیں گی، ان کے قد بڑھائے جا رہے ہیں،
ان کی کھانے پینے کی صلاحیت بڑھائی جا رہی ہے، پھر ان کی نعمتوں سے متمتع ہونے کی صلاحیت بڑھائی جا رہی ہے اور ان کو نعمتیں بے شمار عطا کی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دیدار بھی ان کو عطا کیا جائے گا۔ قرآن مجید میں سورہ یونس کی آیت نمبر 26 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، للذین احسنوا الحسنی و زیادہ، نیکی کرنے والوں کے لیے نیک جزا کے علاوہ اور بھی انعام ہوگا۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور فرمایا، جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے تو ایک پکارنے والا پکارے گا، اے جنت والو، اللہ نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا، وہ آج اسے پورا کرنا چاہتا ہے۔ وہ عرض کریں گے وہ کون سا وعدہ ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمارے اعمال یعنی میزان میں بھاری نہیں کر دیے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں آگ سے بچا کر جنت میں داخل نہیں فرمایا؟ اس وقت پردہ اٹھے گا اور اہل جنت کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم، رویت باری تعالیٰ سے زیادہ پسندیدہ اور آنکھوں کو سرور بخشنے والی کوئی دوسری چیز اہل جنت کے لیے نہیں ہوگی۔ مسلم کی روایت ہے، یعنی وہ نعمتیں جن کو پا کر وہ کہہ رہے ہوں گے کہ اب اس سے بڑھ کر ہمیں اور کیا چاہیے، اس سے بڑھ کر اور کون سا وعدہ ہے جو رہ گیا ہے۔ تو جب وہ دیدار الہی کو دیکھیں گے تو پھر وہ کسی بھی نعمت کو نہیں چاہیں گے اس طرح جس طرح دیدار الہی سے وہ متمتع ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ ایک دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، بہت سے چہرے اس روز تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ تو اس آیت میں اہل جنت کا اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھنے کا ذکر واضح طور پر موجود ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں کے چاند کی طرف دیکھا اور فرمایا، جنت میں تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اللہ تعالیٰ کو دیکھنے میں تمہیں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی۔ بخاری کی روایت ہے۔ بس وہ لوگ بھی گمراہ ہوئے جنہوں نے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کرنے کا دعویٰ کیا، اور ان لوگوں نے بھی ٹھوکر کھائی جنہوں نے آخرت میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کو ناممکن قرار دیا۔ صحیح عقیدہ کیا ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ناممکن ہے، لیکن آخرت میں اہل جنت اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، جو کہ جنت کی وہ عظیم نعمت ہوگی جس کے ذریعے باقی نعمتوں کی تکمیل کی جائے گی۔ یعنی ایک وہ ہوتا ہے نا کہ ایبسولوٹ یعنی مطلق آپ کو کوئی چیز مل جانا، ٹھیک ہے، یعنی نعمتیں اپنے کمال کو پہنچ جائیں گی، تو وہ دراصل دیدار الہی کے ساتھ ہی ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو یہ عطا فرما دے اور اس کی طلب رکھنی چاہیے، ٹھیک ہے، اللہ کی رضامندی کی، اس کے دیدار کی طلب رکھنی چاہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔